بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگٹ. ناظرین, سی ڈی اے میں اتنا گھوٹالا ہے, سی ڈی اے میں اتنی بلائیں ہیں, اتنی چڑیلیں ہیں, اتنی آفتیں ہیں کہ مجھے ایک درویش کی خدمات حاصل کرنا پڑی ہیں. جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کو تو آپ جانتے ہیں, ان کے ساتھ ہم نے بڑے بے شمار پروگرام کیے, ان کے اثرات بھی ہوئے, لیکن اس سے کچھ بدروئیں جو ہیں سی ڈی اے کی, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. پھر انہوں نے ریئیکشن بھی کرنا شروع کیا, تو پھر میں نے ایک درویش کی خدمات حاصل کی ہیں. درویش کا نام ہے جی حفیظ درویش صاحب. وہ ہمارے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب صحافت کی دنیا میں وہ عامل سمجھے جاتے ہیں, یعنی درویش ہیں اور کافی علم ہے ان کے پاس, اور جس کو وہ کیل دیں تو پھر وہ چڑیل ہو, بلا ہو, جو بھی ہو, وہ اس دائرے سے آگے نہیں آتی. السلام علیکم جناب حفیظ درویش صاحب. وعلیکم السلام سر. سب سے پہلے تو میں یہ کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں موقع دیا بات کرنے کا, اس کے لیے میں شکر گزار ہوں اور تہہ دل سے ہوں, کیونکہ آپ نے جس طرح کا انٹروڈکشن کروایا, اور ایک جو آپ کا ماشاءاللہ سے ایک گرپ ہے صحافت کے اوپر, اور جتنا تو ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ہماری درویشانہ نہیں ہے نا, تو ہاں آپ کے تو نام کے ساتھ ہی درویش لگا ہوا ہے نا. جی سر, بے حد شکریہ سر, آپ نے مجھے موقع دیا. اچھا درویش صاحب, سی ڈی اے کے حوالے سے ہم نے کافی پروگرام کیے. جی بالکل, میں وہ دیکھتا بھی رہتا ہوں. اور یار سی ڈی اے جو ہے, ہمارا اصل مقصد تو یہ ہے کہ اصلاح ہو, ادارہ ایک بہتر ہو اور اس کی کارکردگی میں نکھار آئے. لیکن ظاہر ہے جب ہم تنقید کرتے ہیں یا کچھ چیزیں لوگوں کو دکھاتے ہیں, تو پھر جو متعلقہ آفیسر ہوتا ہے وہ مائنڈ بھی کرتا ہے, غصہ بھی کرتا ہے. جی بالکل. تو آپ چونکہ ہیں ہی درویش ہیں, تو آپ کے پاس بھی بے شمار خبریں ہیں. یار یہ ایک عہدہ ہے سی ڈی اے میں, ڈائریکٹر سیکورٹی کا. جی جی سر. اور یہ ڈائریکٹر سیکورٹی کا عہدہ جو ہے, یہ لوگ بڑے سفارشوں کے ساتھ, بڑے اپنے بزور بازو یہ حاصل کرتے ہیں, یعنی جس کی جتنی تگڑی سفارش ہو, جس کی لاٹھی اس کی. آج کل جناب اختر رسول صاحب ہیں, جی بالکل, ڈائریکٹر سیکورٹی ہیں. جی بالکل. اختر رسول کا بھی آپ کو پتہ ہے, وہ میرے برادری کے ہیں, جو قومی کی ہاکی ٹیم کے کپتان ہوا کرتے تھے. صحیح. کمبو برادری کے, وہ آل پنجاب جو کمبو برادری ہے اس کے چیئرمین بھی ہیں. لیکن یہ اختر رسول صاحب جو ہیں, یہ کمبو نہیں ہے, نہ ان کا ہاکی سے کوئی تعلق ہے. ٹھیک ہے. جو سی ڈی اے والے ہیں, لکڑیوں سے بہت اچھا تعلق ہے اور گہرا تعلق ہے. لکڑی سے, لکڑی کی ہوتی ہے نا. اچھا اچھا اچھا. ہاکی بھی, اور ہاں ہاکی بھی لکڑی کی ہوتی ہے. لیکن یہ ڈائریکٹر سیکورٹی ہیں. اب ڈائریکٹر سیکورٹی کا بنیادی کام تو یہ ہے, ان کے پاس 3-4 عہدے ہیں نا. جی بالکل. ان کے پاس اچھا یہاں پہ ایک جو فن فیکٹ ہے وہ صرف پہلے نا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ ڈائریکٹر سیکورٹی کے پاس عہدے کتنے ہیں. ہاں, یہ ڈائریکٹر سیکیورٹی جو ہیں ان کے پاس اس وقت 2 اس کے علاوہ عہدے ہیں. اچھا دلچسپ بات کیا ہے اختر رسول کے بارے میں, جب آپ کہہ رہے تھے کہ اختر رسول بیسکلی ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں عہدے کے لحاظ سے. اچھا اچھا اچھا. 18ویں اسکیل کے آفیسر ہیں. ہاں. اور انہوں نے 19ویں گریڈ کے جو ڈائریکٹر کے جو پوسٹ ہوتی ہیں اس کو قابو کر کے رکھا ہوا ہے. مطلب پھر چڑیل تو نہ دیو ہے نا. دیو, بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ سب کا پیو ہے وہاں پہ. معاملہ اس سطح کا ہے کہ ایک ڈپٹی ڈائریکٹر, اور اس سے پیچھے اگر جاتے ہیں کہ جو پاورز یہ انجوائے کر رہے ہیں. اچھا دلچسپ بات ہے, یہ ان کا کیڈر بھی نہیں ہے. اچھا, یہ اس کیڈر کے آدمی ہی نہیں ہے. یہ کس کیڈر کے؟ یہ یہاں پہ بھرتی ہوئے تھے سی ڈی اے میں پارک مینیجر کے طور پہ, اور ان کا کام جو تھا وہ بینچوں کا خیال رکھنا تھا, اور وہاں پہ پودوں کا خیال رکھنا تھا, وہاں پہ آنے والے وزٹرز جو ہیں ان کی سیکیورٹی کو میک شور کرنا تھا, وہاں کسی ناخوشگوار واقعے کو نہ ہونے دینا تھا. تو یہ کیڈر جو ہے یہ آفیسر کیڈر ہے ہی نہیں. یہاں پہ آپ میکسیمم جو ہے وہ کہیں پہ آپ رینج افسر لگتے ہیں, کہیں پہ آپ جو ہے بعد میں ہارٹیکلچر آفیسر ہوتے ہیں, پارک مینیجر لگ سکتے ہیں, آپ کسی رینج آپ کی حوالے کی جا سکتی ہے. لیکن ان کے پاس کوئی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ یہ انہوں نے اپنا کیڈر ہی چینج کروایا. 16 گریڈ کا افسر کیڈر چینج کروا کے 17 میں آیا. 17 میں آنے کے بعد کہتے ہیں جی یہ جو کیڈر چینج کروانا ہے اتنا ہی مشکل ہوتا ہے جتنا جنس تبدیل کروانا مشکل ہوتا ہے. بس دیکھ لیں, تو میں نے کہا نا کہ ان کے پاس کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں اور کچھ ایسی ان کے پاس گدڑ سنگیاں ہیں کہ یہ ایسا کر جاتے ہیں. اچھا یہ اپنے ایک بہت طاقتور وزیر کے ساتھ, پاکستان کے بڑے ہی معروف وزیر ہیں اور اس وقت موجود ہیں, ان کے ساتھ اپنا تعلق بھی ظاہر کرتے ہیں. تو وہ اگلے کسی پروگرام میں مطلب کہتے ہیں, ہاں اب پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بھی نہیں ہے ان کا تعلق والوں, یہ صرف ایک بلف ہے, سودا بیچتے ہیں. ہاں, لیکن سم ٹائم جو ہے مے بی کہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہوں گے. اچھا ڈائریکٹر سیکورٹی جو میں جانتا ہوں نا جی, سی ڈی اے کے ڈائریکٹر سیکورٹی کا کام یہ ہے کہ سی ڈی اے کی کوئی چیز چوری نہ ہو. دیکھیں نا,
51-52 CDA کے ڈائریکٹریٹ ہیں, جی ان کے بالکل جو ایسا جتنے ونگز ہیں. ٹھیک ہے اب انوائرمنٹ ونگ ہے, جی پھر بالکل واٹر سپلائی ہے, پھر اس کے ساتھ آپ کا دیکھ لیں کہ یہ الیکٹرسٹی ونگ ہے, پھر لینڈ ڈائریکٹریٹ ہے, لینڈ اور ڈائریکٹریٹ پھر ہے MPO ہے آپ کا, جی بالکل ہے کتنی اربوں روپے مالیت کی وہاں مشینری ہے. جی بالکل ایسا ہے ڈائریکٹر سیکورٹی کا کام یہ ہے کہ CDA میں سے کوئی چیز چوری نہ ہو, اور یہاں تو یہ بھی ہوا ہے کہ کروڑوں اربوں روپے مالیت کی فائلیں چوری ہوئی ہیں جی بالکل یہ CDA سے. معاملہ ہوتا رہا ہے اور یہ کئی بار ہوا ہے اور ان کے پاس وہ بھی آتی ہیں انکوائریز بھی آتی ہیں کانفیڈینشیل بہت زیادہ معاملات ان کے پاس ہوتے ہیں. اچھا جب یہ اس سے قبل جو ڈائریکٹر تھے فتح منان تھا ان کا نام, تو وہ ان کے پاس سے چارج پھر ان کے پاس آیا. اچھا انہوں نے جب یہ چارج لیے اس سے پہلے ان کے پاس 2 ڈائریکٹوریٹ کے انوائرمنٹ ونگ کے چارج تھے اور جو ابھی بھی اسٹل یہ اون کرتے ہیں. اچھا کام یہ اعزازی ہے, مطلب اس پہ کوئی آپ کو بڑی لوکریٹو یہ کوئی پوسٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ جو ایکسٹرا پے کرتی ہیں, HRD آپ کو کوئی لگا TAD آتا ہے, ہاں بس وہ تھوڑا بہت یا تھوڑا سا وہ بڑھ سکتا ہے, آپ کا 10-20 ہزار روپے کا فرق پڑ سکتا ہے, لیکن یہ کوئی اتنی لوکریٹو پوسٹ اس طرح سے نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ پیسے بنا سکیں. لیکن دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ تقریباً مفت کام کر رہے ہیں, تقریباً مفت, یہ بطور ڈائریکٹر سیکورٹی. جی مفت کام کر رہے ہیں. 3 ڈائریکٹوریٹس کا انہوں نے سنبھالا ہوا ہے, بڑا درد ہے ان کو. نہیں CDA کا باقی ڈائریکٹریٹ میں تو ہاتھ پاؤں مارتے ہوں گے نا. پھر دیکھیں وہاں پہ تو آبویسلی اگر آپ وہ کرتے ہیں فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سیکیورٹی کا معاملہ ہے کہ یہاں پہ کوئی چیز جو ہے اگر مٹی ہے وہ جا رہی ہے کہیں پہ, تو ڈائریکٹر سیکیورٹی اس کے لیے رسپانسبل ہے کہ آیا اس کے جو کاغذ تھے وہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں. اب یہاں پہ ایک معاملہ ہوتا ہے سر, ایک چھوٹا سا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایک بیسمنٹ کھدوائی ہے کہیں پہ بھی, آپ نے F6 میں ایک گھر بنا رہے ہیں اور اس کی ایک بیسمنٹ بنوا رہے ہیں اور آپ نے وہاں سے مٹی نکلوانی ہے, تو آپ وہ کیا کریں گے کہ ایک اس کا NOC لیں گے, انوائرمنٹ ونگ سے اس کا اپروول لیں گے, اس کا NOC حاصل کریں گے, وہ پھر آپ کو ایک ڈمپنگ سائٹ بتائیں گے کہ مانگٹ صاحب آپ نے چونکہ یہ ایک بیسمنٹ بنانی ہے تو اس کی مٹی جو ہے آپ لے جائیں گے اور فلاں جگہ آپ ڈمپ کریں گے. تو یہ جو کاروائی ہو رہی ہوتی ہے سٹی کے اندر, ٹھیک ہے, تو یہ آبزرو کی جاتی ہے CDA کی طرف سے, اور اس کی سیکیورٹی بھی اس کو آبزرو کرتی ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. آیا وہ مٹی, چونکہ وہ مٹی مال ہے, وہ مٹی جو ہے وہ امانت ہے, وہ مٹی جو ہے CDA کی ہے, وہ کسی اور کی نہیں ہے, اور CDA جہاں اس کو ضرورت ہوگی یہ وہاں لے کے جائے گا اور وہاں رکھا جائے گا, اور یہ سپرویژن میں ہوگا ڈائریکٹر سیکیورٹی کے کہ یہ جو ہے ایسٹ ہے CDA کا, اور اس کی رکھوالی کرنی ہے ڈائریکٹر جو وہ ہیں سیکیورٹی ہے. یہاں تو ڈمپر جو ہے جہاں مرضی پھینک دیتے ہیں. اب یہ معاملہ یہاں پہ یہ ہے نا کہ چونکہ اب آپ ڈائریکٹر سیکیورٹی بھی ہیں اور ڈائریکٹر انوائرمنٹ کے جو اربن بھی ہیں آپ, ٹھیک ہے, ویسٹ کے, اور ادھر جو ہے جتنا مٹی نکلتی ہے اس کو آپ کہیں پہ بھی ڈمپ کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ ٹھیکیدار کو ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے؟ آپ نے ٹھیکیدار کو کہا کہ آپ کا ٹھیکیدار تھا, اس نے مٹی لے کے جانی تھی اور ڈمپ کرنی تھی جو ڈیزگنیٹڈ سائٹس ہیں جو زیادہ بہتر ہیں, ترنول یا روات, اب وہاں آپ لے کے نہیں جائیں گے. تو کیا کرتے ہیں کہ جو سیکیورٹی ڈائریکٹر سیکیورٹی ہیں اور انوائرمنٹ کے بھی یہ ڈائریکٹر ہیں, یہ ان کو ذاتی حیثیت میں ایک پرمیشن دیتے ہیں کہ آپ حضور والا یوں کریں کہ فلاں جگہ جو پلاٹ خالی پڑا ہے وہاں پہ پھینک دیں, وہ ملبہ ہے, وہ مٹی ہے, جو بھی ہے. اب انہوں نے ریسنٹلی F6 کی ایک بیسمنٹس میں مٹی اٹھائی, اس کے میں نے جو باقاعدہ جو ویژولز ہیں وہ میں نے چیئرمین CDA کے ساتھ شیئر کیے, ڈائریکٹر ممبر انوائرمنٹ کے ساتھ کیے, اور ڈپٹی ڈائریکٹر انوائرمنٹ کے ساتھ, اور ان کو میں نے کہا کہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے کہ یہ غلط پھینکے گئے. سرینا یہ جو میریٹ ہوٹل ہے اس کے پیچھے ایک پلاٹ ہے, وہاں پہ ملبہ جا کے پھینکا گیا, دن دہاڑے کوئی ایکشن نہیں ہوا, کوئی ایکشن نہیں ہوا, کچھ بھی نہیں. مطلب رنداوا صاحب نے بھی کہا کہ شور آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک ایکشن, بٹ اسٹل وہ ایکشن پینڈنگ ہے. مجید راٹھور جو ہیں PS2 جو ڈائریکٹر وہ ہیں اسٹاف ہیں چیئرمین صاحب کے, انہوں نے بھی کہا کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں. ابیرہ ہے جو صاحبہ جو یہاں پہ PRO ہیں, انہوں نے کہا جی ہم نے بریف بھیجوا دی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. دن دہاڑے کھلے عام یہ ہوا. گیڑا چوری ہوا ہے, 2500 سے 3000 ڈمپر یہاں سے اٹھ گئے ہیں. جو راول ڈیم ہے
اس کے ساتھ سے اس کے کورنگ نالے کے اوپر سے اس کی انکوائری آج تک سٹینڈ نہیں ہو سکی. پتہ وہ نہیں ڈمپر کون مٹی کون لے گیا؟ یہ عثمان انجینئر نام کا ایک بندہ ہے, وہ اٹھا کے لے کے گیا, اور سرکٹ ہاؤس راولپنڈی جو اس کے اپوزٹ کالونی ہے کورنگ نالے کے اوپر ہی ڈیم کے ساتھ ہی وہاں بن رہا ہے, وہاں پہ ڈالا گیا ہے, اور اس کا ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چل رہا. سی ڈی اے کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں نہیں, اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے. حفیظ درویش کو پتہ ہے؟ ہاں مجھے پتہ ہے, میں نے وہاں کی جو شارٹس ہیں, ویژولز ہیں, وہ بھیجے ہوئے ہیں چیئرمین سی ڈی اے صاحب کو, میں نے وہ ڈائریکٹر انوائرمنٹ کو بھیجے ہوئے ہیں, میں نے وہ بھیجے ہوئے ہیں ان کے ممبر کو, جو ممبر انوائرمنٹ ہیں شہزاد خلیل صاحب, ان کے پاس ہیں, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے. لائک یہ نہیں پتا چل رہا کہ وہ دن, اور انہوں نے مجھے کیا کہا, ایک ہیں ان کے یہاں پہ چودھری آصف مجید ڈائریکٹر ہیں, وہ بھی وہ ان کی ذمہ داری تھی. ان کو جب میں نے کہا کہ حضور کیسے ہوا, تو انہوں نے کہا جی ہم نے پرمیشن دی تھی کوئی 4-5 دن کی, پھر ہم نے وہ پرمیشن واپس لے لی تھی, کیونکہ جو صاحب تھے ان کو وہ گیڑا پسند نہیں آیا, تو انہوں نے کہا میں کہیں اور سے اٹھا لوں گا. تو کہتا ہم نے تو کینسل کر دیا تھا, پھر وہ کہیں سے اور سے اٹھا کے لے گیا ہوگا, وہ عثمان جو ہے. ہاں جی, اور یہ ڈائریکٹر سیکیورٹی کا بھی کام ہے, یہ اس کو روکنا. یس. اور یہ اس وقت یہ آگے تھے یا پچھلا ڈائریکٹر؟ یہ میرے خیال وہاں موجود تھے. یہ 11 کی پچھلے مطلب اس کی بات ہے, 11ویں مہینے کی بات. اچھا, ایک طرف تو مطلب کچھ بیسمنٹ بنتی ہیں, مکانات بنتے ہیں, ان کا ملبہ جو ہے وہ ایسی جگہوں پہ پھینک دیا جاتا ہے. اور دلچسپ بات بتاؤں سر, انہوں نے کہا کہ جو وہاں پہ ان کے تھے رینج افسر, جو وہاں پہ ان کے فارسٹ گارڈ ہے, وہ محمد صدیق کہتا ہے کہ یہ ایریا اختر رسول کا ہے جہاں سے یہ اٹھا ہے, اور آن ریکارڈ یہ بات. ناظرین, یہ سلسلہ تو جاری ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ سی ڈی اے کا عالم آپ دیکھیں کہ ایک طرف تو سی ڈی اے کچھ ایسی جگہوں سے مٹی اٹھاتا ہے جو سی ڈی اے اندرون شہر جو گھر بن رہے ہوتے ہیں, اور وہ مٹی وہ ملبہ بھی وہاں پہ پھینکنا چاہیے کہ جہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ مقررہ سائٹس ہیں یا جو ترنول میں یا روات میں بنی ہوئی, اس کے باوجود شہر کے اندر بھی وہ جگہ جو سی ڈی اے کو سوٹ کرتی ہے. لیکن سی ڈی اے کا المیہ دیکھیں کہ یہ جگہ جہاں پہ یہ مٹی ابھی ڈلواتے ہیں, بعد میں ٹھیکیداروں کو پیسے دے کے, یعنی پہلے ڈلوانے کے پیسے لیتے ہیں, پھر اٹھوانے کے پیسے, یعنی ٹھیکیداروں کو کہتے ہیں کہ جناب یہ پیسے لے لیں, یہ ہماری مٹی اٹھائیں یہاں سے, پھر اس میں بھی ان کا کمیشن ہوتا ہے. یہ سارے انوائرمنٹ والوں کا بھی, ڈائریکٹر سیکورٹی کا بھی. اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈائریکٹر سیکورٹی جن کا انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنا کیڈر چینج کروایا, کیڈر تو انہوں نے چینج کروا لیا, نہ فائلیں چوری ہونے سے رکی, نہ مٹی چوری ہونے سے رکی, اور جو ہر قسم کی چوری, پٹرول چوری, ڈیزل چوری, اور گاڑیوں کے پرزے چوری, میں کہتا ہوں کہ کیا کچھ نہیں ہو رہا سی ڈی اے میں. لیکن ڈائریکٹر سیکورٹی جو ہیں وہ اپنا کیڈر چینج کروا کے, اختر رسول صاحب. تو ناظرین, یہ سلسلہ ہمارا انکشافات کا جاری ہے. جناب ڈاکٹر غلام سرور سندھو صاحب کے ساتھ بھی, اور اب ہم نے حفیظ درویش صاحب کی بھی خدمات حاصل کر لی ہیں. انشاءاللہ آپ کو وہ چیزیں بتائیں گے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جناب چیئرمین تک, جناب محسن نقوی صاحب تک, اور جو بھی ارباب اختیار ہیں, وزیر اعظم تک, حتیٰ کہ آرمی چیف صاحب تک, حتیٰ کہ چیف جسٹس آف پاکستان تک یہ ساری چیزیں پہنچائی جائیں کہ شہر کا حلیہ کیسے بگاڑا جا رہا ہے, شہر کا چہرہ جو ہے وہ کیسے بگاڑا جا رہا ہے. انوائرمنٹ جس کا کام تھا کہ انوائرمنٹ کو کنٹرول کرنا, وہ انوائرمنٹ کو خراب کر رہا ہے. ڈائریکٹر سیکورٹی جس کا کام تھا کہ وہ سی ڈی اے کی سیکورٹی کرے تاکہ پورے شہر کی سیکورٹی ہو, وہ کسی اور کام میں لگا ہوا ہے. شمشاد مانگٹ اور حفیظ درویش کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.